السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کے اس خطاب کا عنوان انفس و آفاق میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سائنس کے اس ترقی یافتہ دور میں ان تمام ترقیات کے باوجود بھی مسلمانوں نے چند علماء کے سوا اکثریت نے قرآن عظیم کی آیات اور قرآن عظیم کے اندر بیان کردہ سائنسی حقائق کے سلسلے میں تحقیق یا تو کی نہیں، اور اگر کی ہے تو بہت محدود پیمانے پر کی ہے، اور اگر جن علماء نے تحقیق کی ہے تو اس کو عام نہیں کیا گیا۔ یہ عام طور پر علماء اپنی خطابات میں، اپنی تقاریر میں اسلام اور سائنس کے تعلق سے کچھ بولتے نہیں۔ وجہ ظاہر ہے کہ علماء عالم ہوتے ہیں اور مدرسے کے اندر میں سائنسی علوم پر توجہ کم دی جاتی ہے، اور جتنی توجہ دی جاتی ہے وہ اس قدر کافی نہیں کہ وہ سائنسی حقائق اور جسم انسانی کے بنیاد پر اور انفسی و آفاقی دلائل کے بنیاد پر معلومات کو حاصل کر سکے۔ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، انشاءاللہ ہم مستقبل میں مسلسل قرآن عظیم کے اندر بیان کردہ کائناتی اور بیناتی حقائق جو کائنات سے متعلق ہیں، جسم انسانی سے متعلق ہیں، زمین و آسمان سے متعلق ہیں، اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً جستہ جستہ انشاءاللہ معلومات فراہم کریں گے۔ آج ہم جسم کے ایک بہت ہی عجیب و غریب نظام، یعنی نظام ہارمون یا ہارمونی نظام کے تعلق سے تھوڑی سی چند بنیادی باتیں کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے نبی جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے اس میں ہر شے کا بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ کے اس فرمان سے یہ صاف معلوم پڑتا ہے کہ اللہ نے کائنات کی کسی حقیقت کو چھپایا نہیں ہے، بلکہ ہر بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے، چاہے اس کا تعلق سماجیات سے ہو، چاہے سیاسیات سے ہو، چاہے معاشیات سے ہو، یا سائنسی علوم سے ہو، تمدن سے ہو، تہذیب سے ہو، ثقافت سے ہو، زندگی کے ہر پہلو سے متعلق معلومات کو اللہ جل شانہ نے قرآن عظیم کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس میں خاص جو لفظ ہے تبیانا لکل شیء، یعنی قرآن عظیم میں اے نبی ہر شے کا بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہاری ذاتوں میں بھی، تمہاری ہستیوں میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی ہمیں اللہ حکم دے رہا ہے کہ زمین کے اندر میں ہماری تخلیق کی بے شمار نشانیاں ہیں، اور تمہاری ذات میں بھی، تمہارے لفظ میں بھی، تمہارے دماغ میں بھی، تمہارے جسم کی گہرائیوں میں بھی اللہ کی معرفت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ پھر تم کیوں غور نہیں کرتے؟ تم کیوں تدبر و تعقل سے کام نہیں کرتے؟ لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم جس قدر اللہ جل شانہ نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائی ہے اس کا بجا استعمال کرتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ سائنس کے اندر، حیاتیات میں، بائیولوجی میں، جغرافیہ میں، تاریخ میں، تمام علوم و فنون میں اللہ نے تمام علوم و فنون کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی معرفت جو ہم کو حاصل ہوتی ہے اسے ہمیں کھول کر بیان کرنا چاہیے۔ آج میں دماغ انسانی میں پائے جانے والے ایک چھوٹے سے حصے ہائپوتھیلیمس اور پیٹیوٹری گلینڈ کے تعلق سے خطاب کروں گا۔ یہ دماغ کے حصے ذیلی میں، نچلے حصے میں ایک چھوٹا سا اخروٹ کے برابر ایک عضو ہے، اور یہ ایک ایسا مرکزی حدود ہے، ایک ایسا مرکزی حصہ ہے، اور اسی سے ملحق اس کے نیچے پیٹیوٹری گلینڈ پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں جو ہیں
یہ گلینڈز جو ہیں پورے جسم انسانی پر اپنا مکمل کنٹرول رکھتی ہیں اور جسم کے تمام خلیات سے کو پیغام نشر کرتی ہیں اور جسم کے تمام حصوں سے پیغامات کو حاصل کرتی ہیں. اور یہ وہ خلیات، یہ وہ حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ جسم انسانی کے اندر اس کے اندر کے استحکام کو برقرار رکھتے ہیں. انٹرنل اسٹیبلٹی یعنی جسم کے اندرونی استحکام کا لحاظ کرتے ہیں اور جسم کی خلیات سے، جسم کی گہرائیوں سے، اس کے طول و عرض سے جو میسیجز آتے ہیں، پیغامات آتے ہیں، ان پیغامات کو حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد بطور حل یہاں سے پیغامات کو نازل بھی کرتے ہیں، پیغام کو دیتے بھی ہیں. اور نہ صرف پیغام دیتے ہیں بلکہ ہارمون کو کا اخراج کرتے ہیں اور وہ ہارمون ان مقامات پر پہنچتے ہیں جن مقامات سے شکایت آئی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ جسم کے اندر میں بلڈ پریشر کا بھی نصب کرتے ہیں. اگر یہ ہائپوتھیلیمس اگر بلڈ پریشر سے اپنی نظر کو ہٹا لے اور اس کا نظم و ضبط چھوڑ دے تو انسان کی موت ہو جائے گی یا اس کی زندگی جو ہے اکارت ہو جائے گی. یہ بلڈ پریشر کا بھی اہتمام کرتا ہے. اور جسم کی خلیات میں، خون کے اندر میں، لمف کے اندر میں، ہمارے جسم کے اندر موجود خلیات کے اندر میں جو پانی ملتا ہے اور خون میں جو پانی ملتا ہے اس پانی کی مقدار پر پوری نظر ان کی ہوتی ہے. پانی کم ہوتا ہے تو ایسے ہارمون خارج کرتے ہیں کہ پانی زیادہ پیدا ہو، پانی زیادہ ہو جائے تو ایسے ہارمون خارج کرتے ہیں کہ پانی کی مقدار جو ہے کم ہو جائے. یعنی جسم کے اندر خلیات میں اور خون کے اندر میں جو پانی ہوتا ہے، مائع فلوئڈز جو ہوتے ہیں، ان کی مقدار کو، ان کے تناسب کو جو ہے باقی رکھتا ہے. یہی نہیں بلکہ یہ نیند کے نمونوں کو بھی محفوظ کرتا ہے. سلیپ پیٹرن یعنی جس انسان کو کتنا سونا چاہیے، اگر کم سویا ہے تو اس کے سونے کے لیے ایسے ہارمون نکالتا ہے کہ انسان آرام سے سو سکے. زیادہ سوتا ہے یہ بھی ایک خرابی ہے، یعنی نیند کے نظام کا نظم و ضبط بھی کرتا ہے. اس طریقے سے یہ خون کے اندر جو خراب مادے ہیں ان کے اخراج کا بھی اہتمام کرتا ہے. یہ تمام کام جو ہے ایک چھوٹا سا عضو انسانی ہے جو دماغ میں اللہ نے پیوست کر دیا ہے. اگر یہ جسم انسانی کسی حادثے کا نتیجہ ہوتا، جیسا کہ ڈارون کہتا ہے کہ ساری کائنات اور ساری انسانیت اور تمام حیوانات یہ سب کے سب جو ہیں ایک حادثے کے تحت پیدا کیے گئے ہیں. ایک حادثہ ہوا اور اس حادثے کے نتیجے میں انسان پیدا ہو گیا اور مادے میں جو ہے زندگی پیدا ہو گئی. بے جان مادے سے جاندار پیدا ہو گیا، بے جان خلیے کے اندر میں بے جان مادے سے جاندار انسان بن گیا. اس میں قوت پیدا ہو گئی، اس میں ارتقاء ہوا اور ارتقاء ایوولوشن ہوا اور ارتقاء کے نتیجے میں یہ ساری کائنات وجود میں آئی، تمام حیوانات وجود میں آئے اور درجہ بدرجہ اس میں ارتقاء ہوتا رہا. انسان میں بھی ارتقاء ہوتا رہا. انسان پہلے بندر تھا، بعد میں انسان بنتا گیا. اور جسم کے اندر جو یہ تمام عضو ہیں، اعضاء ہیں، دل، گردہ، جگر، آنکھیں اور تمام اندرونی جو اعضاء ہیں، یہ سب کے سب اتفاق اور حادثے کی بنیاد پر کمال تک پہنچے ہیں. یہ بدترین خیال ہے ان ارتقائیوں کا جو کائنات اور جسم انسانی کو ارتقاء کا نتیجہ گمان کرتے ہیں. اللہ کے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کائنات پیدا کی گئی. یہ اللہ کی تخلیق ہے، کریشن آف اللہ. یہ انسان اور یہ کائنات کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. میں کہتا ہوں کہ جسم انسانی کے اندر جو تناسب ہے، جو مناسبت ہے، جو موزونیت ہے، یہ موزونیت، یہ مناسبت اور یہ مطابقت جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ حادثے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک منظم ترتیب اور ایک منظم تخلیق کا شاہکار ہے. اس کا ہر عضو، اس کا ہر خلیہ جو ہے اس بات پر پکار کر چیخ کر دلیل پیش کرتا ہے کہ اس میں تنظیم ہے، ترتیب ہے، عقل و شعور ہے. یہ انسان اور یہ خلیات اور یہ انسانیت اور یہ جسم کے اعضاء کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس میں پایا جانے والا نظم و ضبط یہ ایک میریکل سے کم نہیں. اور میریکل اور یہ ایک مقام پر نہیں ہے
بلکہ سارا جسم جو ہے ان کرشموں سے منضبط ہے۔ ہائپوتھیلیمس جو ہے یہ ایک ایسا عضو ہے، اور اس سے ملحق پیٹیوٹری گلینڈ ایک ایسا عضو ہے، ایک ایسی گلینڈ ہے، ایک ایسی گرنتھی ہے کہ یہ تمام جسم کی گہرائیوں سے، جسم کی دوریوں سے، جسم کی پنہائیوں سے خلیات کے ذریعے سے آنے والے میسیجز اور پیغامات کو حاصل کرتا ہے۔ یعنی تھیلیمس کے پاس جسم کے تمام پیغامات اور تمام میسیجز آتے ہیں، یا تو ہائپوتھیلیمس کے پاس میں آتے ہیں یا دماغ کے پاس میں آتے ہیں۔ اگر دماغ کے پاس آتے ہیں تو دماغ یہاں پر منتقل کر دیتا ہے، یا اس کے پاس آتے ہیں یا دماغ کے پاس آتے ہیں۔ اور خلیات سے کون سے پیغام آتے ہیں؟ خلیات میں اور جسم انسانی میں جو کمیاں ہوتی ہیں، جو تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کی شکایت ہوتی ہے، اور ہائپوتھیلیمس کو اللہ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ اس کو سمجھے، اس کو پڑھے، اس کا مطالعہ کرے، اس کو سمجھے، اور سمجھنے کے بعد خود ہائپوتھیلیمس اور یہ تو اپنے طور پر کچھ ایسے ہارمون خارج کرتا ہے، یا پھر پیٹیوٹری گلینڈ کو حکم دیتا ہے تو وہ ایسے ہارمون خارج کرتی ہے، اور یہ دونوں ہارمون، یہ دونوں جو ہیں حصے جسم کے، ان ہارمون کے اخراج کرتے ہیں، اور وہ ہارمون خون میں مل کر ایک لمبی مسافت طے کرتے ہیں، ان مقامات پر پہنچتے ہیں جن مقامات سے وہ پیغامات آئے تھے کہ ہمارے اندر فلاں کمی ہو گئی ہے، فلاں فلاں حصے میں یہ پریشانی پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ دونوں جو حدود ہیں اور یہ دونوں حصے جو ہیں جو ہارمون کا اخراج کرتے ہیں، یہ ہارمون خون میں مل کر کے ٹھیک اسی مقام پر پہنچتے ہیں جس مقام سے تقاضا ہوا ہے۔ کتنا بڑا کرشمہ ہے، کتنا بڑا میریکل ہے، کتنا بڑا چمتکار ہے اگر یہ دماغ اور یہ نظام خون، یہ نظام جسم اگر حادثے کا نتیجہ ہوتا، اتنی تنظیم، اتنی ترتیب، اتنا معجزہ، اتنا بڑا معجزہ اس میں نہ پایا جاتا کہ باقاعدہ خلیات جو ہیں پیغامات نشر کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اور تھیلیمس اور ہیومن برین اور پیٹیوٹری گلینڈز اور دیگر گلینڈز ہیں ان پیغامات کو حاصل کرتی ہیں، حاصل کرنے کے بعد میں تجزیہ کرتی ہیں۔ یہ شکایت کس جسم کے کس حصے کی ہے؟ تجزیہ کرتی ہیں، اس پر فیصلہ کرتی ہیں، تدبر کرتی ہیں، تعقل کرتی ہیں، فیصلہ کرتی ہیں، اور فیصلہ کرنے کے بعد میں ہارمون کا اخراج کرتی ہیں، اور وہ ہارمون اس مقام پر پہنچتے ہیں اور ان کے درد کا مداوع ہوتا ہے، ان کے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ ان خلیات کے اندر جو تقاضے نہیں پورے ہو رہے تھے انہیں یہ ہارمون پورا کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ تھیلیمس کے پاس دماغ نہیں، یہاں شعور نہیں، یہاں قوت ادراک نہیں، قوت فہم نہیں، یہ بے جان خلیے ہیں، ان میں روح نہیں، اس میں ضمیر نہیں، لیکن یہ دور سے آنے والے پیغامات کو سمجھتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، اس پر تدبر کرتا ہے، تعقل کرتا ہے، اور تعقل کرنے کے بعد میں ان ہارمون کا اخراج کرتا ہے جن ہارمون کی تکمیل کے لیے، ان کو فراہم کرنے کے لیے جسم کے ان حصوں سے پیغامات آئے تھے۔ اور یوں ہی وہ خلیات اور جسم کے وہ حصے جہاں سے پیغامات آئے تھے ہائپوتھیلیمس کو اور دماغ انسانی کو، وہ نہیں جانتے کہ تھیلیمس کون ہے، دماغ انسانی کیا ہے، ان کو بالکل نہیں معلوم، اور تھیلیمس کو نہیں معلوم کہ پیغام جو آئے ہیں یہ کیا ہیں۔ نہ تھیلیمس کبھی گیا ہے ان خلیات کے پاس، ان جسم کی گہرائیوں میں، ان جسم کی پنہائیوں میں، ان جسم کی دوریوں میں نہ تھیلیمس کبھی گیا ہے، اور نہ کبھی وہ مقامات جہاں سے یہ پیغامات آئے تھے، نہ کبھی وہ اس سے واقف تھے۔ دونوں انجان ہیں، دونوں بے خبر ہیں، دونوں بے شعور ہیں، دونوں میں روح نہیں، وجدان نہیں، ضمیر نہیں، نہ شعور ہے نہ دماغ ہے۔ لیکن وہ جب یہ اخراج کرتا ہے ہارمون کا، اور ہارمون وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر ان حصوں میں ریسپٹرز لگے ہوتے ہیں، یعنی آنے والے ہارمون کو قبول کرنے کے استقبالیے ریسپٹرز لگے ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ پہلے سے انتظام کیا ہے۔ اللہ جانتا تھا، اللہ جانتا ہے کہ تھیلیمس اور پیٹیوٹری ان ہارمون کا اخراج کریں گے جو ان خلیات نے مانگے ہیں، اور یہ جب ہارمون وہاں پہنچتے ہیں
تو وہ جسم کے وہ حصے ان ہارمون کو قبول کرتے ہیں، خون کی نالیوں سے وہ ہارمون نکل کر اس کے اندر آتے ہیں، اور آنے کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا ہے، ریسیپٹر سیلز لگے ہوتے ہیں، وہ استقبال کرتے ہیں، ان ہارمون کو قبول کر لیتے ہیں، وہ ہارمون جسم کے ان حصوں میں پیوست ہو جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ کمی پوری ہو جاتی ہے جن کی تکمیل کے لیے ان خلیات نے اپنا جو ہے یہ میسج یہاں سے دیا تھا۔ لہذا یہ انتظام اور یہ نظم و ضبط جو ہے ثابت کرتا ہے کہ یہ کائنات اور جسم کے یہ حصے اور جسم کا یہ نظم و ضبط اور یہ دماغ انسانی کی تنظیم و ترتیب اور تخلیق یہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اللہ کی تخلیق کا نتیجہ ہے۔ اور انسان کو سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے، لہذا انسان کو اللہ کے اس احسان کا بدلہ چکانا چاہیے، نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی ربوبیت، اللہ کی تخلیق کو تسلیم کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے نازل کردہ احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ اس اللہ نے ہماری خبر کے بغیر، ہمیں شعور نہیں کہ اتنا بڑا نظام جسم کے اندر ہو رہا ہے، لیکن آٹومیٹیکلی خودکار طور پر اتنا عظیم ترین انقلاب جسم کے اندر برپا ہے۔ قدم قدم پر خلیات کا نظام ہے، اعصاب کا نظام ہے، نیورونز کا نظم و ضبط ہے، برقی اور مقناطیسی لہریں جاری و ساری ہیں، اور اللہ جسم انسانی کے تمام تقاضے پورے کر رہا ہے۔ انسان کا یہ فرض ہے کہ اللہ کی اس تخلیق کی برکات کو، حسنات کو محسوس کرے اور نیک اعمال کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔